ایک واقعہ سناتا ہوں، لطف آ جائے کہ ایک یہودی خاتون، ایک یہودیہ، اس کا شوہر انتہائی متعصب، لیکن وہ عاشق امام حسین۔ ایک سال محرم میں کیا ہوا کہ وہ اپنے ہی گھر جو ہے وہ تجارت کے سفر پہ نہیں گیا، گھر ہی میں رک گیا اس یہودیہ کا شوہر۔ اب وہ انتہائی بے چین مضطرب کہ کسی صورت یہ کہیں چلا جائے، سفر میں چلا جائے تو مجھے حسین کی مجلس میں جانے کا شرف حاصل ہو جائے۔ پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی، تیسری محرم گزر گئی، 8 محرم آ گئی۔ اب وہ دل ہی دل کے اندر تڑپ رہی ہے کہ کاش کہ یہ کہیں چلا جائے۔ اس نے چپکے جو ہے وہ دعا کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، اے بی بی ابھی تک آپ کے لال کو رو نہیں سکی، اے شہزادی میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیجئے۔ فوراً اس کے شوہر نے اس سے کہا، دعا اس کی قبول ہوئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بھائی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور میرے ساتھ شام کے وقت 40-50 افراد آئیں گے، تم ان کا کھانا درست کر لینا اور آ جانا۔ ہاں میں شام کے وقت آؤں گا، یاد سے اچھے کھانے بنانا۔ کہا کہ بہت بہتر، وہ تو خوش ہو گئی۔ ادھر وہ گھر سے رخصت ہوا اور وہ شیعوں کے محلے میں مجلس کرنے کی غرض سے چل پڑی۔ کہا کہ بس جلدی سے ایک مجلس کر کے آ جاتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں گی۔ سن رہے ہیں نا آپ حضرات؟ غرض کہ وہ مجلس میں پہنچی۔ اس مجلس میں جانے کے بعد پھر اس کا دل چاہا کہ ایک مجلس اور کر لوں۔ پھر تیسری مجلس میں وہ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے شوہر نے اس کے سپرد کوئی ذمہ داری کی تھی۔ شام کے وقت اسے یاد آیا تو جب وہ آئی اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگی تو اس کی پنڈلیاں خوف سے تھرا رہی تھی کہ میرا شوہر تو مجھے جو کچھ کہے گا، زد و کوب کرے گا وہ تو الگ، لیکن جو مہمان آئیں گے ان کی نظروں میں بھی میری عزت جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی کہ انتہائی پھوڑی عورت ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت بھی نہیں کرتی۔ تو وہ اس بات کو میں کیسے برداشت کروں؟ اسی شش و پنج میں اور اسی سوچ میں جو ہے وہ اپنے گھر تک آئی۔ آنے کے بعد دق الباب جو ہے وہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا دروازہ کھول کے تو دیکھا کہ گھر عجیب قرینے سے سجا ہوا ہے، بستر بھی عجیب انداز سے جو ہے لگے ہوئے ہیں، کھانے کی عجیب کھانوں کی جو ہے مہک جو ہے اس کے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہے۔ تو وہ متحیر ہو گئی کہ کہیں میں کسی دوسرے کے گھر میں تو نہیں چلی گئی۔ تو ایک بی بی جن کے چہرے سے جو ہے وہ ایسا نور ساطع تھا کہ جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا، ان سے چھوٹی بی بی جو گھر کے برتن کو درست فرما رہی تھی، ایک 4 برس کی بچی جو صحن خانہ میں تھی اور کچھ اور امور انجام دے رہی تھی، جو بڑی بی بی تھی وہ تندور کے نزدیک بیٹھی ہوئی روٹی بنا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ متحیر کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آیا یہ گھر میرا ہی ہے یا میں کسی اور کے گھر میں گھبراہٹ میں آ گئی ہوں؟ ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ کیسے پوچھوں۔ پھر بھی اس نے حوصلہ اپنا بنایا اور جو بی بی تھی، چھوٹی بی بی تھی، ان سے پوچھا کہ بی بی آپ لوگ کون ہیں؟ یہ گھر کیا میرا ہی گھر ہے؟ کہا کہ ہاں بی بی یہ تیرا ہی گھر ہے۔ کہا کہ اچھا یہ گھر میرا ہے تو پھر آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ تو کہاں گئی تھی؟ کہا کہ میں اپنے مولا حسین کی مجلس میں گئی تھی۔ کہا کہ جس حسین کی مجلس میں تو گئی تھی، یہ جو روٹی بنا رہی ہے نا، یہ اسی حسین کی ماں ہے اور میں اسی حسین کی بہن ہوں، اور یہ جو بچی ہے نا 4 برس کی بچی، ہاں یہ اسی حسین کی لاڈلی بچی ہے کہ جس کے بارے میں حسین کہتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔
सुन रहे हैं ना मेरे अजीजों, दिल दाब के ना रोइएगा, दिल खोल के रोइएगा, इसीलिए बुलाए गए हैं आप। तवज्जो मेरे अजीजों, गरज के वो तो बेहोश हो गई ये बात सुनने के बाद। जैसे ही उसकी आंख खुली, गश से चौंकी तो सब बीबियां जा चुकी थी। वो खाना तैयार रखा हुआ था, उसने फौरन जो है, इतने में अभी वो इस ट्रांस से निकल ना पाई थी कि उसके शौहर ने दक्कुल बाब किया और वो घर में दाखिल हुआ। तो उसने चुपके से ले जाके जो है वो एक जगह उस तन्हाई में ले जाके अपने शौहर से सारा माजरा बयान किया। उसने उसे झिड़कते हुए कहा कि तू मेरा अकीदा खराब ना कर, मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाला हूं, जल्दी से खाना लगा, हमें भूख लगी हुई है, मुसाफिर थे, अभी आए हैं अपने घर में। गरज के उसने जो है वो खाना चुन दिया और फिर इल्तजा की हुसैन की मां से कि ए बीबी, आपको आपके हुसैन की मजलूमी का वास्ता, इसके दिल में ये बात डाल दीजिए कि ये खाना आप ही के दस्ते मुबारक से बना हुआ है। अभी जब खाना चुन दिया गया, जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया गया तो हातिफे गैबी की एक सदा आई का खबरदार, इस खाने को हाथ मत लगाना कलमा पढ़े बगैर, इसलिए कि ये फातिमा बिनते मोहम्मद के हाथ का बनाया हुआ खाना। हाँ, खबरदार से खबरदार, खाना खाने यानी कलमा पढ़े बगैर किसी को इजाजत नहीं है कि इस खाने को हाथ भी लगा सके। गरज के आवाज में ऐसी हैबत थी कि सबके सब ने कलमा पढ़ा। समझ में आया कि ये क्या है मजलिस हुसैन, कि एक मजलिस में एक मोमिना गई थी, कितने लोग जो है वो अज़ादार हुए हैं इस मजलिस के सबब। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीजों, मजलिस की तरफ अगर कोई एक कदम बढ़ता है, हुसैन उसे अपने कलेजे से लगा लेते हैं, इसलिए कि हुसैन बहुत मजलूम है मेरे अजीजों, हुसैन बहुत